محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس دنیا میں بہت سارے مذہب پائے جاتے ہیں، بہت سارے دین ہیں یا دیانتیں ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے مذہب رہے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ مذہب جو اپنی الگ تعلیمات رکھتا ہے، مذہب جس کی اپنی الگ آئیڈیالوجی، نظریہ، فکر اور فلسفہ ہوتا ہے، مذہب جس کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے، احکامات ہوتے ہیں، اصول ضابطے ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل کے لیے بہت سارے احکامات دیے جاتے ہیں۔ اس میں ان مذاہب کے اوپر اگر ڈیبیٹ کیا جائے، ان مذاہب پر اگر غور و تدبر کیا جائے، ان مذاہب کے اصول، نظریات اور اس کے طریقہ کار کو دیکھا جائے جو اس نے لوگوں کے لیے دیا ہے، یا دستور حیات جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سمجھ میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ اس مذہب کے تعلق سے، اس دین کے تعلق سے ہمیں کوئی نظریہ ملتا ہے، ہم ایک تصور قائم کر پاتے ہیں کہ وہ دین کیسا ہے، اس کے احکامات کیسے ہیں، اس کی آئیڈیالوجی کیسی ہے، اس کے اندر اپنے اصولوں میں اور اپنی فروع یا جو ذیلی احکامات ہوتے ہیں اس میں کتنا اتفاق ہے یا کتنا کنٹرڈکشن ہے، کانفلکٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈیبیٹ کے ذریعے سے، ریسرچ کے ذریعے سے، ڈسکشن کے ذریعے سے سامنے لائی جاتی ہیں۔ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے مذہب موجود تھے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی مذاہب رائج تھے اور پیدا ہو رہے تھے۔ ایک بڑا مذہب جو برہمنزم کہلاتا ہے، جس کو بعد میں بہت قریب کے دور میں ہندو مذہب کا نام دیا گیا، حالانکہ لٹریچر کے اعتبار سے، اسکرپچرز کے اعتبار سے ہندو مذہب کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے۔ ہندو مذہب کوئی مذہبی نام نہیں ہے، نہ کسی مذہبی کتاب میں آیا ہے۔ مذہبی کتابوں میں سناتن دھرم ہے، برہمنزم ہے، جس کو آرینس لے کر آئے، یا ڈریوڈینز کا مذہب ہے، قبیلوں کا مذہب ہے، آدیواسیوں کا مذہب ہے، اور یہاں پہ رہنے والے الگ الگ قبیلوں کا اپنا مذہب ہے۔ وہ سب ایک مذہبی اعتبار سے معروف رہے ہیں اور سال ہر سال سے چلتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے اندر جنم پانے والا ایک بڑا مذہب، دنیا کے بڑے حصے پر پھیلنے والا مذہب بدھزم بھی ہے، بدھ مذہب ہے۔ بدھا جس کے فاؤنڈر تھے، جس کے بانی تھے، اس مذہب نے نہ صرف ہندوستان کی زمین کو سیراب کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، بلکہ اس مذہب نے پھیل کر پورے ایشیا کے بڑے حصے کو کور کیا، چائنا سے لے کر، جاپان سے لے کر، آپ کے جو ایشیا کا بڑا حصہ ہوتا ہے، جہاں پر آپ کے یوں سمجھیے کہ ہمارے ہندوستان کے جو نارتھ کا حصہ ہے، اور نارتھ میں بھی پھر آگے بڑھ کر دوسرے ملک چائنا اور دوسرے ملکوں تک حصہ جاتا ہے، وہاں پہ یہ مذہب بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا اور بہت زیادہ وہاں پر رائج ہوا اور لوگ اس میں داخل ہوئے۔ یقیناً ساؤتھ میں یہ مذہب اتنا داخل نہیں ہو سکا، ساؤتھ میں اس کے اثرات نہ کے برابر رہے، لیکن ہندوستان کے نارتھ میں جو ایک مکمل ہندوستان تھا، جس میں افغانستان بھی ہے اور دوسرے تبت کا حصہ تو آج بھی شامل ہے، اس وقت یہ پھیلتے پھیلتے چائنا تک گیا اور اس کے ذریعے سے دوسرے بہت سارے ملکوں میں داخل ہوتا چلا گیا۔ یہ مذہب بھی اپنی تعلیمات کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے بڑا مؤثر مذہب تھا اور بہت تیزی سے پھیلنے والا مذہب تھا۔ اس کے علاوہ چین کے اندر جو اس کی سرزمین سے اٹھنے والا مذہب ہے، کنفیوشزم، جس کو کنفیوشس کہا جاتا ہے، وہ مذہب وہاں سے شروع ہوا اور پورے چائنا میں اس نے بڑا اثر ڈالا اور بہت بڑی تعداد اس مذہب کو فالو کرنے والی تھی اور آج بھی ہے۔ ایران میں جو پرشیا تھا، اس کے اندر بھی بہت سارے مذاہب جنم لیتے رہے، اور ان مذہب کو ماننے والے، مانو مذہب ہو، زراتشت مذہب ہو، بنیادی طور پر مجوسی جو لوگ تھے، آگ کی پرستش کرنے والے، ان کا جو مذہب اخیر تک رائج رہا، وہ ان کی سرزمین سے اٹھنے والا ایک بڑا مذہب ہے۔ گریک سرزمین پر فلسفیز نے جنم لیا، نظریات پیدا ہوئے جو گریک فلسفی کہلاتی ہے،
اس میں افلاطون کا نظریہ ہو یا بقراط اور سقراط کا نظریہ ہو یا دوسرے بڑے بڑے تھنکرز جو پیدا ہوئے اس سرزمین پر ان کے نظریات اور فلسفے رہے ہوں، وہاں پہ جنم لیتے رہے۔ پھر بہت بعد میں آسمانی مذہب کی حیثیت سے عیسائی مذہب نے دنیا کے بڑے حصے پر اثر ڈالا اور بہت تیزی کے ساتھ وہ پھیلا۔ اس سے پہلے یہودی مذہب جو کہ خاندانی مذہب تھا، وہ ایک محدود دائرے کے اندر، خاندان کے اندر، بنو اسرائیل کی نسل کے اندر سمٹا ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد سے پھر اس بنو اسرائیل کے مذہب کو جو کرسچینٹی کا نیا مذہب بنا، اس نے پھر پھیل کر دعوتی انداز میں پوری دنیا میں اپنا اثر ڈالا، بہت بڑی تعداد اس میں داخل ہوئی۔ پھر بہت بعد میں جا کر اسلام مذہب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، جس کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لایا ہوا اسلام کہتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آ رہا تھا۔ ایک ہی دین تھا جس کی اللہ نے وصیت حضرت آدم کو کی تھی، حضرت نوح کو کی تھی، حضرت موسیٰ کو کی تھی، حضرت عیسیٰ کو کی تھی۔ اسی دین کا تسلسل تھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا اور قرآن کے ذریعے سے اس کا لاسٹ ورژن دیا۔ تو ان باتوں کے ذکر کا مقصد یہ ہے، جو موضوع ہے آج کے خطبے کا، کہ مختلف مذاہب دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں، ختم ہوتے رہے ہیں، نئے جنم لیتے رہے ہیں، بہت زیادہ پھیلنے والے ہیں، چھوٹے دائرے میں رہنے والے ہیں، بہت بڑے فالوورز کو رکھنے والے ہیں، بہت چھوٹی تعداد میں فالوورز رکھنے والے ہیں۔ لیکن ان سب مذہبوں پر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر بڑے چینجز ہوئے ہیں، اس کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ اس مذہب کو اپنی اصل شکل میں آج سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ سناتن دھرم کو پڑھنا چاہیں، برہمنزم کو پڑھنا چاہیں، اگر آپ بدھزم کو پڑھنا چاہیں، جو کہ بڑے مذہب ہمارے ریجن کے اندر ہیں، ہمارے ملک اور ہمارے اس کانٹیننٹ کے اندر ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو ان کی تعلیمات تک پہنچنے میں بڑی دشواریاں آئیں گی۔ کچھ تعلیمات ہیں جو ایک طرف لے کر جائیں گی، دوسری طرف کچھ ایسی تعلیمات نظر آئیں گی جو دوسرے رخ پر چل رہی ہوں گی۔ دونوں میں بڑا کنٹرڈکشن محسوس ہوگا۔ ایک طرف بات توحید کی جائے گی، صرف ایک ایشور کی عبادت ہونی چاہیے، اس کا کوئی رنگ، اس کی کوئی رنگ نہیں، اس کا کوئی رنگ نہیں ہے، شکل نہیں ہے، روپ نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، جسمانی اس طرح کی باتیں۔ لیکن دوسری طرف ایک سے زیادہ معبودوں کی عبادت، پرستش اور ان کے پاور کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو دونوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ اور ہندو مذہب جو ہے، یا جس کو آج ہندو کہا جاتا ہے، جو سناتن دھرم ہے، جو ویدک دھرم ہے، 4 بڑے وید رہے ہیں جن کا زمانہ معلوم نہیں ہے کب کا ہے، وہ اسلام کے آنے سے ہزاروں سال پہلے کی کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پران لکھے گئے ہیں، ان پران کے بعد پھر اور کتابیں آئی ہیں۔ یہ بھگوت گیتا تو بہت بعد کی کتاب ہے، جو ہزاروں سال بعد کی ہے وید کے مقابلے میں۔ اس سے نکلی ہوئی اس سے پھر نکال کر مہابھارت بنائی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں لٹریچر کی شکل میں ملتی ہیں، مذاہب کی اور ریلیجنز کی، ان کے اندر آپس میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے۔ اگر تقابل کیا جائے تو آپس میں اتفاق نہیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی ایکچوئل تعلیم کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ پاتی ہے۔ کچھ جھلکیاں ملتی ہیں، کچھ باتیں دکھتی ہیں کہ جو ایک طرف روحانی دعوت کی بات کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈائیلوٹ ہو گئی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی اصل اسپرٹ کے ساتھ سامنے نہیں آ پا رہی ہیں۔ اسی لیے مذہب کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے مذہب کے اندر پھر صحیح تصور قائم نہیں رہ پاتا ہے۔ پھر داخلی چیزیں اور دوسری چیزیں باہر سے داخل کر کے اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ عیسائی مذہب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ عیسائی مذہب جو آسمانی مذہب تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اسلام سے پہلے سب سے آخری مذہب تھا جو دنیا کے سامنے آسمانی شکل میں آیا تھا، اس سرزمین پر جو عرب کے خطے کہلاتے ہیں، عرب کی سرزمین کہلاتی ہے، شام کی سرزمین سے، فلسطین کی سرزمین سے جو مذہب پیدا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اس میں بڑی تبدیلی واقع ہو گئی۔ اس مذہب کو مکمل طور پہ بدل دیا گیا۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، جو ایڈیشنل چیزیں ہیں، جو اس کے اصل آئیڈیالوجی کو ختم کر دیتی ہیں، جو مذہب کی اصل کور ویلیو جو ہے اس کو مٹا دیتی ہیں، اس کا اگر آپ تقابل کریں گے دوسرے مذاہب کی خرافات سے
تو بہت چیزوں میں سملرٹی نظر آئے گی جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توجہ اور آپ کی فوکس کو اس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے اس ملک کے مذہب کے اندر جو کرشن جی کا مقام ہے، ان کی جو حیثیت ہے، ان کے بارے میں جو باتیں اور لٹریچر موجود ہے، جو مذہبی کتابوں میں ان کے سلسلے میں باتیں بیان کی گئی ہیں، اگر آپ اس کو ایک طرف رکھیں گے، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں عیسائی مذہب کے اندر، اس کو رکھیں گے تو آپ کو 1 2 نہیں 10 20 نہیں 50 چیزوں میں سملرٹی نظر آئے گی۔ وہ بھی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ان کے اندر یہ پاور ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اندھے کو آنکھ دے دیتے تھے، وہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسکن ڈیزیز میں ہوتا تھا اس کو شفا دے دیتے تھے۔ جو عیسائی مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی گئی ہیں چیزیں، اس کو وہ بھی داخل کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ہیں جو صحیح ہیں، کچھ باتیں ہیں جو لگائی گئی ہیں، بڑھائی گئی ہیں، جو کہ مذہب کو اصل اپنی اسپرٹ سے باہر کر دیتی ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہونا، 3 میں سے 1 کا ہونا، اور اس کے پاس اسپیشل خدائی پاور کا ہونا، اور ان ساری چیزوں کو جو شامل کیا گیا ہے عیسائی مذہب میں، انہی ساری چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگ بھی بیان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بدھزم کے اندر، بدھا صاحب کے اندر بھی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی ایسے ہی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی اصل مذہب اپنی اسپرٹ اور اپنے اصل پیغام سے ہٹ جاتا ہے تو خرافات جو ڈالتا ہے وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ جو خرافات آتی ہیں وہ اکثر لوگوں کے ہاں سملر ہوتی ہیں، کیونکہ ان خرافات کا ڈائریکشن ایک ہی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو، ان سپر پاور یا سپر اسپیشل جو پرسنالٹیز ہیں، ان کے اندر کچھ خدائی چیزوں کو ڈال کر دیکھا جائے، ان کی کچھ اسپیشل چیزوں کو سامنے رکھ کر کچھ جو آسمانی خدائی الہی پاور ہے وہ ان کو دے دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر اس طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان مذاہب کے اندر وہ ساری چیزیں سملر نظر آتی ہیں۔ جبکہ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے جو دیا گیا، اور اخیر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جو دی گئی، اس کے ذریعے سے چیزوں کو صحیح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ قرآن بڑی لاجیکل کتاب ہے، جس کے اندر ہمارے دل کو بھی اپیل کیا گیا ہے اور ہمارے دماغ کو بھی اپیل کیا گیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت، کوئی حکم، کوئی ویلیو، کوئی پروف نہیں کر سکتا کہ صحیح انسانی ویلیوز کے خلاف جاتی ہو۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ پورے قرآن کے اندر جس میں سینکڑوں صورتیں ہیں، 100 سے زیادہ صورتیں ہیں اور ہزاروں آیتیں ہیں، ان کے اندر کچھ بھی کانٹریڈکشن ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے۔ قرآن کے بارے میں کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کی آئیڈیالوجی کلیئر ہو کر قرآن سے سامنے نہیں آ پاتی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے جس بات کو پیش کیا ہے اس کے اندر کسی طرح کا کنفیوژن چھوڑا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب کے اندر کوئی بھی چیز خالی نہیں چھوڑی ہے، سب چیز بیان کر دی ہے، کھول دی ہے۔ فصلنا، ہم نے اس کتاب کے اندر چیزوں کو بیان کر کے کھول دیا ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں رہ گئی ہے، کنفیوژن کی نہیں رہ گئی ہے، ڈاؤٹ کی نہیں رہ گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بچی ہے۔ اور اللہ نے کیونکہ یہ ذمہ داری لی تھی کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہو پائے گی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس کتاب کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے، اور یہ بات بالکل ہسٹوریکل فیکٹ کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اتنے تواتر کے ساتھ قرآن آیا ہے، تواتر کا مطلب ہوتا ہے اتنے لوگوں سے جنریشن بائی جنریشن منتقل ہو کر آیا ہے کہ اس میں انسانی تاریخ میں کسی ڈاؤٹ کی کوئی پاسبلٹی ہی نہیں ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اس طرح سے جو چیز نریٹ ہو کر آتی ہے اس کے بارے میں ایسا مانا جاتا ہے گویا کہ ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔
اس طرح سے وہ کتاب آئی ہے، اتنے زیادہ اتھینٹسٹی کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ اس کو منتقل کیا گیا اور ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ رب العزت نے دین دیا ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اگر آپ اس کو رکھیں گے اور دوسرے تمام مذاہب کی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو ایسا لگتا ہے قرآن بتا رہا ہے یہ تم نے غلط بات کہہ دی ہے، یہ سچ ہے۔ تم نے اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ بات جھوٹی گڑھ دی ہے اور یہ بات سچی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا مقام ہے، عیسائی مذہب میں ان کو ایک خاص حیثیت دی گئی ہے۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح سے ڈسکس کیا ہے اور جس طرح سے ان کے بارے میں چیزوں کو بتایا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کہہ رہا ہے عیسیٰ ایسے تھے، اس کے علاوہ جو سب تم بتاتے ہو وہ سب جھوٹ، فریب، دھوکہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، سچ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پاک دامن عزت دار تھی، اس نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، سچ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں بولنے کی صلاحیت دی تھی، سچ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی، رسول، فرستادہ بڑا بلند مقام عطا فرمایا تھا اور ان کو بہت سارے معجزات دیے تھے۔ اس زمانے میں جو جادو کا زمانہ تھا، اس زمانے میں جو بہت طب کا زمانہ تھا اور حکمت کا زمانہ تھا، میڈیسین اس زمانے میں بڑی رائج تھی اس دور کے اعتبار سے، اس کے اندر ان کو جو اللہ رب العزت نے معجزاتی طور پر شفا دینے کا ایک ہنر دیا تھا اپنی طرف سے، اللہ کی اجازت سے، اس کا مظاہرہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کئی صورتوں میں فرمایا ہے، ذکر کیا ہے، جو ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پاور تھا۔ لیکن قرآن ایک بات کلیئر کرتا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں لیکن عیسیٰ صرف مریم کے بیٹے تھے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ اللہ کی طرف ان کی نسبت باپ اور بیٹے کی نہیں تھی۔ یہیں سے فنڈامنٹل غلطی تم نے مسٹیک کی ہے، جس کی وجہ سے تم گھومتے 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 کہاں پہنچ گئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 میں سے 1 بنا دیا، ان 3 میں سے دوسرے 2 کو الگ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر پھر کچھ اور باتیں ایڈ کی، ان کو الگ مقام دیا۔ یہ سب بیکار کی سوچ تھی، اللاجیکل بات تھی۔ ہاں اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے تھے، ہاں ان کو اللہ نے بہت سارے پاور دیے تھے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا، وہ سچ ہیں، لیکن ان سب کے باوجود عیسیٰ مریم کے ہی بیٹے تھے۔ قرآن میں ہر جگہ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے، ابن مریم کہتا ہے۔ صرف عیسیٰ دوسرے نبیوں کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے باپ کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن قرآن جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہے وہاں ان کی ماں کی نسبت ذکر کرتا ہے تاکہ یہ کنفیوژن کلیئر کر دیا جائے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی جو اسلام کی توحید کی آئیڈیالوجی ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اپنے تمام پاور کے اندر، اپنی تمام صفات کے اندر، اپنے تمام ناموں کے اندر، اپنی تمام تخلیق کے اندر، اپنی تمام سورنیٹی کے اندر، اپنی تمام رولنگ کے اندر اور پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے اندر اور اپنی تمام عبادت کے لائق ہونے کے اندر، اس میں کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی بات کہے گا وہ اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھے گا۔ انما یفترون علی اللہ الکذب، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ جو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پاور ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ طاقت ہے، وہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا باپ ہے، وہ اللہ کا یہ ہے، یہ اس کے پاس پاور ہے، یاد رکھنا وہ سب اللہ کی طرف جھوٹ گڑھ کے بات کہتے ہیں، چاہے اپنے مذہب کی کتابوں سے لے کر آ رہے ہوں، کیونکہ اللہ کبھی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ آئیڈیالوجی جو ہے، یہ سوچ جو ہے، یہ تصور جو ہے، جو قرآن پاک میں بالکل واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ جس طرح دوسرے مذہبوں میں بہت ساری چیزیں داخل کر کے مذہب کو بدل دیا گیا، اسلام کو بدلا تو نہیں جا سکا، کیونکہ اسلام اپنی اصل اسکرپچر کے ساتھ باقی تھا۔ جب بھی کچھ غلط کام ہوتا تھا اسلام کی روشنی میں اس کو الگ کر دیا جاتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ رب العزت ہر صدی میں ایک ایسے شخص کو پیدا فرماتا رہتا ہے جو مذہب کے اندر، دین کے اندر، اسلام کے اندر جو باتیں غلط ایڈ کر دی جاتی ہیں اس کو صاف کرتا رہتا ہے، جو جھوٹ گڑھ دیا جاتا ہے اس کو ہٹا دیا کرتا ہے، جو باطل اپنی باتیں اس کے اندر ڈال دیتا ہے اس کو صاف کر دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے۔
ہر دور میں ایسے مجددین رہے ہیں، مصلحین رہے ہیں، علماء رہے ہیں، جو قرآن کو اس کی اصل تصویر کے ساتھ، قرآن کے پیغام کو اس کی اصل اسپرٹ کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے۔ جو باتیں اس میں ایڈیشنل ہوئی ہیں، جو باتیں غلط طریقے پر قرآن کی طرف منسوب کر کے چلائی گئی ہیں، اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، اور جو اصل اسلام ہے اس کو پیش کر دیا گیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بالکل دو ٹوک بات کی ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، مومنین کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیسی ہیں، مشرکین اور کفار کون ہوتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے ہیں، منافق چھپے ہوئے گھسپیٹیے جو ہوتے ہیں ان کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بالکل کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کے آئینے میں ہر دور کے سماج کو جانچا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے اور فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کی روشنی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذریعے سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں چھوڑی گئی ہے۔ ایک اور بات توجہ کی یہ ہے، دوسرے مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ مذہب ایسے ہیں جو آئیڈیالوجیکل ہیں یا فلسفی بیسڈ ہیں، جس کے اندر فلسفہ ہے، نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، سوچ ہے، کچھ فنڈامنٹلز اور پرنسپلز ہیں، اس کے بیس کے اوپر پورا مذہب ہے، لیکن پریکٹیکل موڈیول نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سماجی، عملی، اخلاقی، خاندانی اصول و ضابطے کے ساتھ پریکٹیکل موڈیول نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو مذہب ہے وہ صرف آئیڈیالوجیکلی دیو مالائی مذہب ہے، اس کے اندر صرف گھما کے الگ الگ طریقوں پر مختلف بڑی سپر پاور طاقتوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ بدھزم جو ہے اس کے اندر صرف اخلاقی احکامات یا اخلاقی مورل ویلیوز اور مورل انسٹرکشنز ہی موجود ہیں۔ جو چائنا میں مذہب کنفیوشزم آیا تھا، اس کے اندر صرف عملی اور پریکٹیکل باتوں کو بتایا گیا تھا جو انسان کی زندگی سے ریلیٹ کرتی، کوئی فلسفی، کوئی آئیڈیالوجی خاص کر کے اس سے سامنے نہیں آتی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی بڑی اسٹرانگ، پاورفل، کلیئر اور بہت مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہوئی آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، فلسفہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکمل زندگی کے لیے نمونہ ہے، پریکٹیکل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اخلاقی احکامات ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ اسلام اگر کہا جائے کہ اپنے اصول کے اندر اور اپنی فروع کے اندر، اپنے پرنسپلز کے اندر اور اپنی برانچز کے اندر، اپنی فلسفی کے اندر اور اپنے پریکٹیکل موڈیول کے اندر اتنا زیادہ کلیئر اور اتنا زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے کہ کسی سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سچائی ہے۔ قرآن نے جس طرح سے آئیڈیالوجی، فلسفہ، زندگی کا، مذہب کا، انسان کا، دنیا کا، آخرت کا، عقیدے کا پیش کیا ہے، اس سے بہتر کوئی بنا کر نہیں دے سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے سے جو تعلیمات دی ہیں، جو اخلاق پیش کیے ہیں، اس سے بہتر نمونہ دنیا کے سامنے کوئی پیش نہیں کر سکتا زندگی کے تمام مسائل کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج تیار کیا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار کی ہے، اس سے بہتر جماعت دنیا میں دیکھی نہیں گئی ہے۔